الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ابھی تک ہماری گفتگو نماز کے سلسلے میں چل رہی تھی اور انشاءاللہ آج کے بعد چلتی بھی رہے گی، لیکن آج نماز کے سلسلے کو روک کر عقیدے کی ایک بات ہم آپ حضرات سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں، اعمال اس کے کارگر ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب انسان کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے تب جا کے اس پر کہیں بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ جس انسان کی بنیاد کمزور ہو، چاہے اس پہ اچھی عمارت تیار کر لے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ذکر کی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے بچوں، یہاں تک کہ تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ اور اس کی دلیل بھی یہ ہے، ایک بہت ہی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں پوچھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میں نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اب تو میرا ایمان مکمل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ سرکار پھر ارشاد فرماتے ہیں، عمر، ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تیسری مرتبہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اب تو میں نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی جان سے بھی زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ، اپنی آل اور اولاد سے زیادہ سرکار سے محبت کرنے والا ہو جائے، تب جا کے وہ کامل مومن بنتا ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنی آل اولاد، یہاں تک کہ پوری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے حدیث کا ترجمہ سنا اور اپنی حالات زندگی کو ملاحظہ کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ اس حدیث کے مطابق ہم تمام لوگوں میں سے کتنے لوگ مسلمان ہیں۔ اگر واقعی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ہوتے تو ہم اپنی آل اور اولاد، تمام کائنات سے زیادہ سرکار سے محبت کرنے والے ہوتے۔ اور یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، اس کی سنتوں کو، اس کے کردار اور اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں، اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نے سرکار سے محبت کا دعویٰ تو کر لیا، لیکن سرکار کی کن کن باتوں سے ہم محبت کرتے ہیں، کن کن باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں؟ تو ہمیں اپنا دل کھنگال کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان تمام معاملات میں ہم کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ اور اس حدیث کے معاملات میں اگر ہم یہ فکر کریں تو ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو کامل مومن کہہ سکے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں سرکار سے محبت ہوتی تو سرکار نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہماری زندگی میں وہ تمام تر چیزیں حاضر ہو جانا چاہیے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ہمیں ان تمام چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اگر ہم سرکار سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں سرکار کے محبت کا ایک نمونہ بھی سامنے پیش نہیں آتا ہے تو ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب یہ معاملات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، فطری طور پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ اس کی محبت اس کے دل میں ضرور موجود ہو جاتی ہے۔ اب کسی انسان کا بچہ ہے، والدین ہے، تو چاہے بچہ کتنا نافرمان کیوں نہ ہو،
لیکن اس کی فطرتی محبت اپنے بچے سے ضرور لگی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب آپ چاہیں کہ سرکار تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں جب تک اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں بنتا ہے، لیکن ہم اپنے بچے سے محبت کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، لیکن فطرتی طور پر اپنی اولاد سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو اب اسی مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ جب ہم اپنے بچے سے فطری طور پر سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم ایمان میں کامل کہاں تک ہوتے ہیں؟ اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء ہم تمام لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور انہوں نے محبت کی دو قسمیں کر دی ہیں۔ محبت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو اپنے دل پر اختیار نہیں ہوتا ہے، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، فلاں انسان سے محبت نہیں کروں گا، اس سے دور رہوں گا، لیکن اس کا دل اپنے آپ میں اتنا مجبور ہوتا ہے، لاکھ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی دل اس کی طرف ضرور مائل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بچے انسان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اگر انسان نہ بھی چاہے، اس کے ماں باپ نہ بھی چاہیں کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کریں گے، نہ کریں گے، لیکن فطری طور پر انسان کا دل اپنے بچوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اس چیز کی طرف جائے اور چاہے اپنے آپ کو اس چیز سے روک لے۔ اب اس کو میں اور آسانی سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں، کسی انسان کی طبیعت کبھی خراب ہوتی ہے تو انسان کو کبھی الٹیاں ہونے لگتی ہیں، لیکن الٹی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ ہلکی پھلکی آتی، آدمی اگر چاہے تو اپنی زبان کو اور اپنے دانت کو ایک دوسرے سے ملانے کے بعد میں چاہے تو اس الٹی کو روک بھی سکتا ہے۔ اور ایک الٹی کبھی ایسی ہوتی ہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنا بھی روکنا چاہے، لیکن اس الٹی کو روک نہیں سکتا ہے، وہ ضرور باہر آ کے رہتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اختیاری اور غیر اختیاری، جس میں انسان چاہے تو روک لے اور چاہے تو نہ روکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختیار۔ اور جس میں انسان چاہنے کے بعد بھی وہ کام نہ کر سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر اختیار۔ اسی طریقے سے محبت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اس سے محبت کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور ایک محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہ کے بھی اس چیز سے نہیں رک پاتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی آل اولاد، اپنے والدین اور پوری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت جب انسان کر لے گا تب وہ کامل مومن ہوگا۔ علماء بیان فرماتے ہیں اس محبت سے وہ محبت مراد ہے جس میں انسان کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کا مسئلہ کہیں پر اگر ہماری نظروں کے سامنے ہو اور دوسرا مسئلہ اس کے سامنے یہ ہو کہ شریعت اس کو منع کر رہی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ خیال کرنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اور فلاں چیز سے منع کیا ہے، تو ہمیں کرنے والی چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کا نام محبت ہے، سمجھ گئے؟ اور یہی اسی محبت کا نام کون سا ہے؟ اختیاری محبت، یعنی انسان چاہے تو رک بھی سکتا ہے اور چاہے تو نہیں رک سکتا ہے۔ اور جہاں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرنا یہ دین کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ انسان کے بدن کے لیے جس طریقے سے سر کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے دین میں نماز کی اہمیت ہے، سمجھ گئے؟ سرکار کا فرمان تو یہ ہے کہ جو انسان نماز کو قائم نہیں کرتا ہے وہ دین کو ڈھانے میں مدد کرتا ہے۔ اب اگر انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہوتی، اولاد چاہے بھاڑ میں چلی جائے لیکن نماز ہم سے قضا نہیں ہوتی، تب ہم کیا ہیں؟ محبت کے دعوے میں سچے ہونے والے ہیں۔ اور اگر ہم نماز کو قائم نہیں کر پاتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش میں لگے رہتے ہیں، تو ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، سرکار سے عقیدت اور محبت کے ہم خواہاں تو ہیں، لیکن ہم اپنے کردار اور عمل سے یہ بتانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ ہم سرکار سے کس درجہ اور کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا اس حدیث پاک میں جو محبت کا لفظ آیا ہے، اس سے وہ محبت
محبت مراد ہے کہ اگر شریعت کے سامنے کوئی غیر شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ سرکار نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہمیں ان تمام باتوں کو ماننا ہے، اور اس کے سامنے جو شریعت کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو ہم سرکار سے محبت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں، چاہے سرکار نے فرمایا ہو نہ فرمایا ہو، ہماری طبیعت جس کی طرف جا رہی ہے ہم تو ویسا کریں گے، تو حدیث پاک پر آپ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ سمجھ گئے نا؟ اس محبت سے مراد کون سی محبت ہے؟ انسان کی بچوں کی طرف فطرتی محبت ہوتی ہے، نماز کی طرف نہیں آ پاتے ہیں لیکن بچوں کی پرورش میں لگے رہتے ہیں، اس سے اس حدیث پاک پر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ حدیث پاک ہے جہاں پر شریعت ٹوٹ رہی ہو، سمجھ گئے نا، اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے، شریعت جس پہ بچ رہی ہو ہم اس پہ عمل کر کے اور سرکار کی محبت کے دعوے میں اپنے آپ کو سچا اور کامل مومن شمار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ السلام علیکم۔